رسول الکریم پچیسواں پارہ سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور جاسیہ ہے۔ دو صورتیں حوامیم میں سے پہلے ہو گئی، 4 صورتیں یہ۔ مضمون تقریباً سب کا قریب قریب ہے، مکی صورتیں ہیں، توحید کے دعوے ہیں، ساتھ اس پر دلائل ہیں، تزہید فی الدنیا ہیں اور شبہات اور ان کے اعتراضات۔ مثلا ایک شبہ توحید پر یہ تھا کہ آپ سے پہلے یہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا ہے، کسی پیغمبر نے۔ آج کل بھی کسی علاقے میں کسی جگہ پر جب توحید اور سنت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے، ایسی بات تو پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی۔ شروع میں اس کا جواب ہے، فرمایا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، آپ کو جس طرح اللہ نے وحی کی ہے ان کو نہیں پتہ، یہ آپ پہلے نہیں ہیں، نہ یہ پہلی وحی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو عزیز اور حکیم ہے پہلے نبیوں کو بھی وحی کی ہے۔ اس وحی کا پیغام کیا تھا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، ملکن یہ سب مملوک ہے اور اللہ مالک، خلقن یہ سب مخلوق ہے اور اللہ ہی خالق، عبیدن یہ سب اس کے غلام ہے اور وہی آقا ہے، تصرفاً اس سارے کائنات میں تصرف صرف اللہ کا ہے اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تسلی آپ کو اسی مسئلے پر یوں دی گئی کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ پر قرآن اتارا عربی زبان میں، سب سے آسان، سب سے فصیح زبان اور خود آپ کا زبان، آپ کی اپنی زبان۔ فرمائے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، چونکہ پورے دنیا کا سینٹر اور مرکز وہ مکہ ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ام القریٰ والوں کو آپ ڈرائیں اور پھر اس کے چاروں طرف دنیا کے آخری کونے تک۔ فرمایا ان کو آپ نے سمجھانا ہے توحید کا مسئلہ بھی، قیامت کا مسئلہ بھی، کہ تم نے ایک دن جمع ہونا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ جو توحید والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، شرک والے جہنم میں جائیں گے۔ توحید پر ایک شبہ یہ بھی تھا کہ اس وقت جو کتابیں ہیں آس پاس یا جو کتاب والے ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں۔ مثلا انجیل والے بھی آپ کے مخالف ہیں، تورات والے بھی آپ کے مخالف ہیں، تو آپ کس طرح حق پہ ہیں اور آسمانی وحی اور کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس کے جواب یہ دیا گیا کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یا کوئی مخالفت کرے تو مخالفت کا اعتبار نہیں ہے، اختلاف کا اعتبار نہیں ہے، وہاں اللہ کے فیصلے کو دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اس کا بیان ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہیں کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مثلا حسن امدال میں اختلاف ہو گیا، ٹیکسلے میں اختلاف ہو گیا، لاہور میں اختلاف ہو گیا، مکہ اور مدینہ میں اختلاف ہو گیا، تو فرمایا اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ سے جو حق ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ بھی مغلوب ہو جائے کہ اختلاف کیوں ہے۔ فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وہاں پھر اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ آپ نے معلوم کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ توحید پر پھر دلائل ہیں، آسمانوں کے بنانے والے، زمین کے بنانے والے، تم میں سے جوڑے بنا دیے،
اور اسی طرح چوپاؤں میں سے جوڑے بنا دیے، تمہیں سارے کائنات میں بکھیر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات، اور زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہے۔ وہ روزی کو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دلائل چلیں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو مولویوں کے اختلاف ہیں چاروں طرف اہل کتاب کا، تو یہ اختلاف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف تو ضد اور عناد کی وجہ سے ہے۔ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی بھیجے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو بیٹوں کے نسل چلی، ایک اسحاق علیہ السلام کی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی۔ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور تورات اور انجیل والے بھی اسی لڑائی میں تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان میں، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، امام الانبیاء، جس کے آنے کی بشارتیں دونوں کتابوں میں تھیں اور دونوں لوگ انتظار میں تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے آئے گا، جب اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے لائے، تو اس پر ان کو کیا ہوا؟ حسد ہوا، اور انہوں نے اس پر انکار کیا۔ قرآن اس کی وجہ بتاتے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ ان کا اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، ان اہل کتاب کا اختلاف علم کی وجہ سے ہے، جان کر اختلاف کیا ہے، بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ کوئی ایسے اختلاف نہیں تھا کہ اللہ اس کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ایک وقت طے کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے، یوم الفصل، فیصلے والے دن، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ آج تو یوم العمل ہے، یہ حساب اور کتاب اور سزا کا دن نہیں ہے، یہ دنیا، یہ دار العمل ہے، اور جو حساب کا گھر ہے یا یوم الفصل فیصلے کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ چونکہ طے ہے کہ اس میں فیصلہ ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت آج اس کا فیصلہ نہیں کر رہے، دونوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ماننے والا بھی آزمائشوں کے شکار ہے، نہ ماننے والا بھی مزے کا شکار ہے، یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کی بات کو چھوڑ دے۔ یہ شبہ تھا کہ کتابیں مخالف ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ نے اس کے جواب دے دیا، اور ساتھ ہی 10 باتوں کے ساتھ ایمان والوں کو حوصلہ بھی دیا کہ تم اگر دائیں بائیں دیکھو گے، اہل کتاب یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، مشرکین یہ ہے، منافقین یہ ہے، یہودی یہ ہے، چھوڑو، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، 10 امور کے ساتھ ایمان والوں کو، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہادر کیا جا رہا ہے، تشجیع ہے، بہادر۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اللہ ہی کے لیے آپ پکاریں، وَاسْتَقِمْ، اور قائم رہیں جیسا حکم ملتا ہے۔ 2 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات چھوڑیں، اب نہ تورات والوں کے پاس کوئی دین ہے، نہ انجیل والوں کے پاس، اور نہ مکے والوں کے پاس، یہ سب خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ نمبر 4 کہہ دے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں۔ نمبر 5 کہہ دے امرت لأعدل بینکم، میں انصاف کی بات کروں گا۔ نمبر 6 اللہ ربنا و ربکم، جس رب کو میں مانتا ہوں، جس کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، نمبر 7 تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ نمبر 8 اللہ یجمع بیننا، اللہ کل ہمیں جمع کرے گا اور فیصلہ بھی سنائے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ٹھکانہ سب اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ 10 باتوں کے ساتھ ایمان والوں کو ان شبہات کے مقابلے میں گویا کہ تسلی دی گئی، اور ایمان والوں کو کہا گیا اٹھو اور اپنا کام کرو، ان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ اسی طرح اس صورت میں شبہات کرنے والوں کے لیے زجر ہے، اور مختلف انداز سے زجر ہے۔ پھر توحید کے دلائل اور بھی مزید بھی بیان کیے ہیں،
اور اس کے بعد تخویف دنیاوی ہے، پھر دلائل ہیں، دلیل نمبر 7، دلیل نمبر 8 تزہید من الدنیا اور ایمان والوں کے 9 صفات۔ چونکہ سورہ شورا میں مشورے کی بات ہے اور مشورے کی بات انہی صفات میں ہے، اس لیے میں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم عرض کروں گا۔ تزہید من الدنیا، دنیا سے دور رہنے کا حکم ہے۔ وہ اس انداز میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر، ایک وہ ہے جو تمہارے پاس ہے، جس کے لیے اپنے آخرت کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ تو دنیا اور دنیا کا سامان، دنیا ختم، سامان ختم، رونق ختم، سامان ختم۔ اور ایک وہ ہے جو عمل صالح ہے ایمان کے نتیجے میں، فرمایا وہ اللہ کے پاس ہے، بہت بہتر ہے، وہ ابقا اور ہمیشہ کا ہے ایمان والوں کے لیے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلی صفت ایمان والے، جس کے لیے اللہ کے ہاں اعمال کا بدلہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا بدلہ ہے۔ نمبر 2 یتوکلون، رب پر بھروسہ کرنے والے۔ نمبر 3 یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اور چھوٹے گناہوں، فواحش، بے حیائی کے کاموں سے۔ نمبر 4 اذا ما غضبوا هم یغفرون، جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ نمبر 5 استجابوا لربہم، رب کی بات مانتے ہیں۔ نمبر 6 اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 وامرہم شورا بینہم، اپنے اہم معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ سورت کا نام بھی شورا ہے اسی لفظ سے۔ اور نمبر 8 ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم ان کو مال دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 9 والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، فرمایا جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو پھر اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ یہ بدلہ لینا بھی اسلام کی طرف سے ہے اور اس کی اجازت ہے، یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے، لیکن فرمایا بدلہ سے صبر کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے فمن عفا، جس نے معاف کیا، واصلح، اور کام کو درست کیا، تو فرمایا اس کا اجر پھر بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ بہرحال اللہ کے توحید کی نشانیوں میں سے 9 نمبر نشانی اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک خاص عنوان ہے۔ اس سے پہلے 8 دلائل اور گزرے ہیں جس میں کچھ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ 9 نمبر کیا ہے کہ اولاد اللہ دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ جیسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کی 4 صورتیں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بانجھ بناتا ہے اور کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ چاروں کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ چاروں باتیں اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ اس کے سامنے 3 لمبی زندگیاں ہیں۔ ایک عالم ارواح جب سے اس کی روح پیدا ہوئی ہے اس سے لے کر دنیا میں آنے تک، ماں کے پیٹ میں جسم میں پڑنے سے پہلے، یہ لمبی زندگی ہے، ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں یہ جان پڑنے کے بعد 4 سے 5 مہینے رہتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا کا عالم ہے۔ 60 سے 70 آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کی لمبی زندگی تھی، میرے امت کی جو درمیانی زندگی ہے، عام زندگی، وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ ایک اس کے مرنے کے بعد قیامت تک کی زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور قبر کی زندگی، اور یہ بھی ہزاروں سال پر محیط ہے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر اب تک جو دنیا سے گئے ہیں وہ اپنے برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک قیامت کے دن کی زندگی ہے جب اٹھیں گے، اور اس قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس سے پھر آگے ایک زندگی شروع ہوگی، یا جنت یا جہنم، دونوں ہمیشہ کے لیے۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو آج دنیا میں ہمارے بہت سارے معاملات کا دار و مدار اولاد پر ہے، بیٹا ہے یا نہیں ہے تو ایک ہے یا زیادہ ہے، پھر بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ فرمایا کہ انسان 15 سے 20 سال تک شادی نہیں کرتا ہے، اس 60 سال میں سے اب میں بتانے لگا ہوں۔ پھر اس کے بعد شادی کرتا ہے تو بچہ پیدا ہوا، پھر یہ اسی کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے کئی ساتھی جنہوں نے شادی نہیں کی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کب منگنی ہوگی اور کب شادی ہوگی، جن کی ہوتی ہے
وہ دیکھتے ہیں تو قدم قدم پہ امتحانات ہیں اور قدم قدم پہ محنتیں اور مشقتیں ہیں. پہلے کہتے منگنی نہیں ہوتی، پھر کہتے شادی نہیں ہوتی، پھر بچے نہیں ہوتے ہیں. جب یہ سارے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کہیں کے بھی نہیں رہتا ہے. اسی بچے پر جناب وہ پھر اس کے لیے پڑھاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، کھلاتا ہے، جو کرتا ہے. 20-25 سال تک تو اس کا سمجھ لو کہ وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. اب اس کے 25 سال کے ساتھ بچے کے 25 سال کو ملاؤ تو اب یہ جب 50 سال میں قدم رکھتا ہے اب اس کو بچے کے طرف سے فائدہ پہنچے گا. فائدے دو ہیں، ایک آخرت کا ہے، ایک دنیا کا ہے. آج کل کے بچوں سے آخرت کا فائدہ بڑا مشکل ہے. سب سے پہلے ہماری غلطی کہ ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، پھر باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو سمجھ لو کہ آخرت کا فائدہ تو عام لوگ اپنے بچوں سے نہیں حاصل کر سکتے. ہاں دنیا کا فائدہ تو جب یہ 50 سال کا ہوتا ہے، بیوی بیچارے بھی 45-50 سال کی ہوتی ہے، اس بچے کی جس دن شادی کی نا، سمجھ لو کہ اس دن وہ اس گھر سے نکل کر کسی اور گھر میں چلے گئے، یا وہ اس گھر میں رہیں گے تو ماں باپ کو یہاں سے نکل کر کہیں جانا ہوگا. اب آپ بتائیں بیٹوں سے کتنا فائدہ ہے؟ ہاں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے حوالے سے انسان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کم ہیں. مطلب 14, 15, 20 سال کے قریب میں جب شادی کر لی تو اب اس کی ذمہ داریاں شوہر کی طرف چلی گئی، یہ فارغ ہوا. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی ماں باپ سے محبت بھی زیادہ کرتی ہے اور ماں باپ کو سنبھالنے کی بھی کوشش کرتی ہے. اور کتنے گھرانوں میں جو بیٹے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں اس کے پیچھے بھی بیٹی کی بات اور اس کی محنت ہوتی ہے. اب سب سے پہلے ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہزاروں سال ہم نے عالم ارواح میں اکیلا گزارا ہے، پھر ہزاروں سال قبر میں اکیلا گزارنا ہے، پھر حشر میں آخرت میں بھی اکیلا ہے. تو یہ جو چند دن ہے اور وہ چند دن بھی اگر تولے تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں بنسبت آپ کو فائدہ ملنے کے. تو اسی کو ٹارگٹ بنا کر پریشان ہونا، پھر بیمار ہونا، پھر پتہ نہیں کیا کیا سوچنا، اس کے بجائے انسان اس معاملے کو اللہ پر چھوڑے. بیٹا دیتا ہے، ایک امتحان ہے. اللہ کریم اس بیٹے کی خدمت اور اس کی تربیت کرنے اور اس کے حوالے سے جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے ہمیں توفیق دے. بیٹیاں دیتا ہے اس کی دے دیں، دونوں دیتا ہے اس کی دے دیں. کچھ نہیں دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ ہمیں خوشی نصیب فرما دے. فرمایا یخلق ما یشاء للہ ملک السماوات والارض. راج آسمانوں اور زمین کا اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم رعایا ہو، بس اللہ کا حکم اور اس کی بادشاہت مانو. دیکھو یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جوڑے دیتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے تو بانجھ بنا دیتا ہے. کہاں کہاں لڑکے دینے، کہاں لڑکیاں، کہاں دونوں، کہاں نہ دینا. إِنَّهُ علیم، اور جہاں دینا ہے تو قدیر، وہ قدرت والا ہے. سورت کے آخری جو آیت ہے نا وہ یہی ہے کہ الا الی اللہ تسیر الامور. اولاد تھوڑی ہے، زیادہ ہے یا نہیں، اصل تو اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ اس کی تیاری ہمیں نصیب فرما دے. سورہ زخرف میں بھی شبہات ہی کے نفی ہے کہ کچھ سفارشی تو ہیں نا جی، معبود اور خدا تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہماری سفارش کرتے ہیں. اس کے قرآن نے نفی کیا ہے. آیت نمبر 57 اور 87 میں، آیت نمبر 57 میں اس کے نفی کیا ہے پہلے. اللہ اکبر. ابن مریم کا تذکرہ ہے. مریم کا بیٹا عیسیٰ، جس کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ہمارا معبود ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ہوا الا عبد، وہ تو ہمارا بندہ تھا. انعمنا علیہ، ہم نے اس پر بہت سے انعامات کیے ہیں. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اس کو مثال بنایا اللہ کی قدرت کی.
اور وہ اسی کو بھول گئے پھر آگے جا کر 86 آیت نمبر 86 میں بھی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، نہیں مالک اختیار ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر وہ سفارش کرے گا جو خود حق کی گواہی دے چکا ہو، اور ان کے لیے دے گا جنہوں نے بھی حق کی گواہی دی ہو۔ اسی صورت میں چونکہ یہ زخرف اس کا نام ہے، اور زخرف ایک عنوان ہے، اور یہ عنوان کم از کم میں اس کو ذرا 4-5 منٹ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس عنوان میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صورت کا نام بھی، اور نام بھی زخرف سونے کا، سونا، زخرف سونا کو کہتے ہیں، سونا، چاندی، سونا۔ اس میں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے انکار کی ایک وجہ یہ بتاتے تھے کہ اگر یہ قرآن نے اتارنا ہی تھا اللہ نے، تو یہ یتیم پر کیوں اتارا ہے، کسی سردار پر کیوں نہیں اتارا؟ اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج بھی اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں جس مذہب کو لے کر بڑے مال والے، بڑے منصب والے چلے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور جس مذہب کو لے کر غریب لوگ چلیں، حالانکہ انسان کے صفات یا انسان کی خوبیاں مالدار ہونا، فلاں خاندان ہونا، فلاں منصب پہ ہونا یہ نہیں ہے۔ انسان کی صفات ہے ایمان، عمل صالح، تقوی، توکل، صبر، یہ وہ صفات ہیں جس سے انسان کی عظمتیں ہوتی ہیں۔ اور نبوت تو معنی بھی ایسا ہے کہ وہ کسبی نہیں ہے، یعنی کہ انسان اپنے کسب اور عمل کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبوت وہبی ہے، وہ اللہ دیتا ہے اور اللہ چنتا ہے، اور اللہ دلوں کو جاننے والا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک اعتراض تھا مکے والوں کا۔ ابو جہل قسم کے لوگ، ابو لہب قسم کے لوگ نہ ماننے کی ایک وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ یتیم پر کیوں اس کو اتنا اونچا مقام ملا اور اس کو نبوت ملی۔ چنانچہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی سے متعلق پھر سونے کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اس کو آپ دیکھ لیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن طائف اور مکہ میں بڑے 2 آدمیوں پر کیوں نہیں اترا، دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا، رجل عظیم پر؟ اللہ نے جواب دیا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تو رب کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے مقام دے اور قرآن اس پر اتارے۔ اللہ نے انتخاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، تو رب تو بادشاہ ہے، کیا بادشاہ جس کو رحمت دینا چاہیں تو اس میں ان کا اختیار ہے یا ان کا زور ہے؟ رحمتیں یہ تقسیم اور بانٹتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے یہ بڑا اور چھوٹا مکہ اور طائف میں یہ کس بنیاد پر رکھا ہے؟ اس بنیاد پر رکھا ہے نا، ایک کو ذرا مال زیادہ ملا ہے، ایک کو کم ملا ہے، تو پہلے اس پر غور کریں کہ مال زیادہ کس نے دیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ایک کو تھوڑا زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، تو انہوں نے کہا یہ زیادہ والا اچھا ہے اور کم والا کمزور ہے، اور پھر وہ ہمارے رحمت کو تقسیم کرنے لگے اور ہمارے فیصلے کا انکار کر کے یہ اپنے طرف سے اچھے اور برے بتانے لگے۔ اب وہ اگلی بات ہے، ایک تو اسی میں جواب دیا ہے کہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، یہ مال جمع کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ پہلے پیغمبر بنایا اور پھر پیغمبر پر اترنے والی وحی کو اللہ نے جس کو چاہا وارث بنا دیا، جس کو چاہا محروم بنا دیا۔ یہاں اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ دنیا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ فرمایا اللہ کے اس کے کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انسان کمزور ہے، اور اگر اللہ ایسا کرے تو کہیں سارے گمراہ نہ ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے منکرین کو چنتے، جو نہیں مانتے اللہ کو۔ قرآن کا لفظ ہے کہ یکفر بالرحمن،
ہم رحمان کے انکار کرنے والوں کو ڈھونڈتے، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر ان کے گھر لبیوتہم سقفاً، گھروں کے چھت چاندی کا بنا دیتے، وہ معارج سیڑھیاں چاندی کا بنا دیتے، ولبیوتہم ابواباً دروازے چاندی کا بنا دیتے، وسرراً تخت چارپائیاں چاندی کا بنا دیتے جس پر یہ ٹیگ لگاتے ہیں، وزخرفاً اور یہ سارا کے سارے ہم سونے کا بنا دیتے۔ دیکھو ہم اپنے محبوب ماننے والے کے بجائے ہم منکر کو ڈھونڈتے، اور ڈھونڈنے کے بجائے ان کے گھروں کے چھت، ان کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے جناب دروازے، ان کے گھروں کی چارپائیاں یہ ہم سونے کا بنا دیتے، ہم چاندی کے بنا دیتے۔ لیکن اگر ہم منکرین کو یہ سارا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر منکر بننے کی طرف سارے جاتے۔ اس لیے اب ہم نے امتحان یوں رکھا کہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، ورنہ ہم خالص انہی کو دے دیتے۔ وزن اس کے کیوں نہیں ہے، قیمت اس کے کیوں نہیں ہے؟ فرمائیں اس لیے نہیں ہے کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سونا یہ چاندی یہ تو صرف دنیا کا سامان ہے۔ یہ متاع لفظ آج 3 دفعہ آیا ہے، پہلے والا درس میں بھی آیا اور آج بھی 2 دفعہ آیا ہے۔ تو چلو ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، لغت کے ایک امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ متاع کا لفظ مکہ میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ جب مکہ میں استعمال نہیں ہوتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ شہر میں کوئی بھی زبان وہ فصیح نہیں ہوتی ہے، دیہاتوں میں زیادہ فصیح ہوتی ہے۔ بعض لفظ ہوتے ہیں وہ دیہاتوں میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ شہر میں نہیں ہوتے، شہر میں اور زبانیں میں مل جاتی ہیں۔ جیسے آپ آج کل جانتے ہیں کہ آپ شہروں میں کالجوں یونیورسٹیوں کے آس پاس دیکھیں گے تو آدھی جو ہے نا انگلش ملا لیتے ہیں اردو میں، آپ ایک دیہات میں جائیں گے تو وہ ستھری بولتے ہیں، صاف بولتے ہیں، فصیح بولتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس متاع لفظ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا دنیا کی زندگی متاع ہے، دنیا کے خزانے متاع ہے، دنیا کا سب کچھ متاع ہے، یہ متاع لفظ کا معنی کیا ہے، اصل یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم تو اس کا معنی سامان کا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں گزرتے گزرتے ڈھونڈ رہا تھا، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ماں بچی کو ڈانٹ رہی ہے اور میں گلی میں آواز سن رہا ہوں، وہ کہتی ہے کہ تو نے متاع کو وہاں کیوں رکھا جسے کتا اٹھا کر لے گیا؟ کہتی جب میں نے سمجھ گیا کہ یہاں استعمال ہو گیا لفظ یہ متاع کس چیز کو کہتے ہیں، میں نے جب وہاں پوچھا تو پتہ چلا کہ متاع برتن دھونے کے بعد، اب تو جالی ہے، پہلے کپڑے سے دھوتے تھے، ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا، خاص سے مراد یہ ہے وہ اسی کام کے لیے، اس کے ساتھ تھوڑا صابن لگایا، پھر اس کے ساتھ برتن دھو لیے، تو اس کے ساتھ جو میل کچیل ہوتی ہے اور اب اس کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں کہ بھی اگلے دفعہ ایک اور برتن کو بھی اس کے ساتھ دھونا ہے۔ فرمایا متاع اسی کو کہتے ہیں۔ سبحان، فرمایا کہ ہم اپنے منکروں کو یہ سونا اور چاندی اور چھت اور یہ سارا کچھ کیوں دیتے؟ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، دنیا نے آج اچھائی اور برائی کو تقسیم جس چیز کی بنیاد پر کیا ہے اس کو تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو متاع ہے، یہ تو ہم منکروں کو دیتے ہیں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت اور آخرت کے نعمتیں یہ تو تیرے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہ آپ پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں اور آگے صورتوں میں بھی کہیں تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں، سورہ دخان میں عذاب کا ذکر ہے، یہ جو ہے نا سورہ زخرف کے آخر میں تھا نا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، چھوڑیں ان کو، درگزر کیجئے، وَقُلْ سلام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا۔ سورہ دخان میں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اللہ نے ایک عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد وہ نشانی ہے جو قیامت کے قریب ایک دھواں آئے گا، ایمان والے کو تو اس کی تکلیف ایسی ہوگی ہلکی سی جیسے کوئی نزلہ زکام ہوا ہے، لیکن کافر منافق جو ہے نا اس سے ہلاک ہو جائیں گے، چونکہ عذاب ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ کے اندر جو ایک عذاب آیا تھا وہ مراد ہے۔ مکہ میں کیا عذاب آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے بہت ستایا، ایک دفعہ آپ نے بد دعا دی اور بد دعا کے نتیجے میں مکہ میں قحط سالی آئی۔
اور یمن سے یہ غلہ لیتے تھے، وہاں کا آدمی مسلمان ہو کر اس نے مزید بند کر دیا۔ یہ مکے والے ابو جہل سمیت پھر آپ کی خدمت میں آئے کہ دیکھو یہ آپ کا خاندان ہے، ان کے پاس قید سالی ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، برچیں نہیں ہوں گی، غلہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا خاندان ہلاک ہوگا۔ آپ نے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہ عذاب ان سے ٹل گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر اس میں یہی مضمون ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آل فرعون کے غرق ہونے کا بھی تذکرہ ہے، اور یہاں ایک خاص انداز سے اس کا صرف وہ تھوڑا ایسا ذکر کیا ہے کہ ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے طرف آیا ہوں رسول کریم، اور میرا پیغام ایک تو توحید کا ہے جو دیگر صورتوں میں بیان ہوا، اور دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو اللہ کے بندے بنی اسرائیل اس کو میرے حوالے کرو، میں ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ نیک لوگ، یہ اچھے لوگوں کی اولاد ہیں، اور یہ تم جیسے لوگوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین، میں معجزہ لے کر آیا ہوں، اب تم نے بڑائی نہیں کرنی ہے۔ باقی دھمکیاں دی تھی تو انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، یہ جو تم کہتے ہو نا ہم رجم کریں گے، سنسار کریں گے، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا اب ان کو رات کو لے کر جاؤ، تمہارا پیچھے بھی ہوگا، تم نے دریا سے پار ہونا ہے ان راستوں میں، پھر دریا کو اسی طرح ٹھہرا ہوا چھوڑو، اور انہم جند مغرقون، یہ لوگ آنے والے ہیں اور اسی میں غرق ہوں گے، اور غرق ہونے کے نتیجے میں ان کے باغات بھی رہ جائیں گے، ان کے چشمے بھی رہ جائیں گے، ان کی کھیتیاں رہ جائیں گی، ان کے بہت اچھے بنے ہوئے محلات رہ جائیں گے، وہ نعمتیں رہ جائیں گے جس میں مزے میں تھے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان سے لے کر ہم بنی اسرائیل کو دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے ان کو ہلاک کیا نا، قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، یہ مہلت مانگ رہے تھے، ہر آدمی ہلاکت کے بعد مہلت مانگتا ہے، مہلت نہیں ملی، اور ان کے مرنے سے آسمان اور زمین بھی نہیں روئی، اس لیے کہ آسمان بھی خوش اور زمین بھی خوش، مجرم تھے، ان کے اوپر اعمال بھی برے جاتے تھے، آسمانوں کے اوپر چڑھتے تھے، اوپر کی طرف اعمال جاتے ہوتے ہیں، اور فرمایا نیچے جو زمین ہے نا وہ بھی ان سے تنگ تھی۔ اسی طرح اسی صورت کے ساتھ سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل، چونکہ اس صورت میں بھی ترغیب ہے قرآن کی طرف، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور اسی طرح پھر آگے دلائل ہیں، تو اسی میں سے قیامت کا منظر کا ذکر ہے، اور اس قیامت کے منظر میں پھر اس خاص موقع کا ذکر، خاص عنوان کا ذکر ہے جس میں کہا گیا کہ یہ لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ سورہ جاسیہ گھٹنوں کے بل، میں 2 آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، فرمایا کہ بادشاہت آسمان اور زمین کی اللہ کے پاس ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، زندہ اللہ کرتا ہے، مارے گا اللہ، پھر جمع ہو جاؤ گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بادشاہت آسمانوں کے اور زمین کے اللہ کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، دیکھو دنیا میں تو گڈ وڈ ایک جیسے چل رہے ہو، بعض دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے حق پر کون ہے باطل کون ہے، حالانکہ حق والا بھی واضح ہے، باطل والا بھی واضح ہے، لیکن دنیا میں نے پہلے بتایا یہ دارالعمل ہے، اس میں اچھائی اور برائی کا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ یوم تقوم الساعہ یومئذ یخسر المبطلون، جب قیامت قائم ہوگی نا اس وقت پھر باطل لوگ نقصان اٹھائیں گے، ان کا جرم اور جرم کی سزا سامنے آئے گا۔ ترا کل امت جاسیہ، آپ دیکھیں گے امت کی امت، سارے امت وہ گھٹنوں کے بل چلے گی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، اب امت کو بلایا گیا، یہ لو تمہارے نام اعمال ہے اس کی طرف، اور کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ نام اعمال ہے، فرشتوں نے اس میں اعمال درج کیا ہے، کوئی ظلم تم پر نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا، گناہ کو بڑھایا نہیں جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ ینطق علیکم بالحق، یہ سچ بولے گی۔ کیوں؟ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تمہارے عمل ہم لکھتے تھے۔ 2 طرح کے لوگ تھے، بشارت،
ایمان والے، اعمال صالح والے، فیدخلہم ربہم فی رحمتی، ان کو اپنے رحمت میں داخل کریں گے، یہ واضح کامیابی ہے۔ اور کفر والے، ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آج کیوں اتنی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں جو تبلیغ ہے وہ قرآن کی تبلیغ ہے۔ آپ نے جو لوگوں کو دعوت دی وہ قرآن کے ساتھ دعوت دی ہے۔ آپ نے لوگوں کی اصلاح قرآن کے ذریعے کی ہے۔ جو وحی اترتی تھی وہ وحی آپ لوگوں کو سناتے تھے، اور وہ اسی وحی کو لے کر آگے جاتے تھے، اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے فرمایا ایک آیت بھی ہو اس کو مجھ سے آپ اگلے تک پہنچا دو۔ آج لوگ قرآن کو تو تبلیغ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج لوگ قرآن کے بیان میں وہ دلچسپی ہی نہیں رکھتے ہیں۔ قصے، کہانیاں اور سر اور سریلیاں، ان چیزوں پر کی طرف بہت شوق رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن بالکل سادہ انداز میں وہی سمجھ کر، اللہ کی باتیں سمجھ کر کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نا سیدنا علی کا قول ہے غالباً، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے رب سے بول رہا ہوتا ہوں، میں اپنے رب سے، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ رب مجھ سے بول رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں تو ان سے یہی کہا جائے گا فلم تکن آیاتی تتلا علیکم، اللہ خود کہیں گے میرے آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی تو پھر فاستکبرتم، تم نے غرور اور بڑائی کی، ان آیات اور قرآن کے اللہ کے کتاب کی قدر نہیں پہچانی، تم کسی اور چیز میں پڑ گئے اور اس کو بڑا سمجھتے رہے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم مجرم تھے۔ اب کہا جائے گا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب کہا جاتا تھا دنیا میں کہ وعدہ اللہ کا، موت کے بعد کا اور قیامت کا وہ حق ہے، تم کہتے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، یہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، بس یہ کوئی خیال ہی ہے، اور ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ لیکن آج سب کچھ سامنے آ گیا۔ اس آیت کے آخری 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، یہ دعوت توحید آخر میں پھر ہے، چونکہ یہ آیتیں مکی ہیں اور یہ حوامیم میں تو ہے ہی اللہ کی بڑائی اور توحید اور دلائل۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی بڑائیاں بھی اسی کے لیے ہے، زمین میں بھی بڑائی اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑے زبردست ہیں، بہت ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے علوم سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ۔